السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف۔ ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اردو پیڈاگوجی سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہوں اس کا ویڈیو نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ دوسرا ویڈیو ہے، پہلا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اچھا لگا ہو۔ چیٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں، اور اگر کچھ مشورہ ہو تو ضرور دیں تاکہ ویڈیو کے اور بہتر بنایا جا سکے۔ میری کوشش یہ ہے کہ سوالات کی مدد سے ہم اس اردو پیڈاگوجی کو سمجھیں، اور تاکہ جو طلبہ اور طالبات یو جی سی اس کے سی ٹیٹ کے یا اسی طریقے سے آپ کو یو پی ٹیٹ اور دیگر اسٹیٹ لیول کے ایگزامس دے رہے ہیں، ان کے لیے اس ٹاپک کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے اور ان کی مدد ہو جائے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 11۔ اس سے پہلے ہم نے جو پہلے والے ویڈیوز کے اندر ہیں، اس طرح کے 10 کوشچنس ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے، ایسے الفاظ جو نہ تو دوسرے الفاظ سے اخذ کیے گئے ہیں اور نہ کسی اور لفظ سے جڑ کر بنے ہیں، پھر بھی وہ پورے معنی دیتے ہیں، کون سے الفاظ کہلاتے ہیں؟ آپشن دے رکھا ہے مرکب، مشتق اور مفرد یا سادہ اور معنی دار۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے یہ مفرد یا سادہ۔ تو ایسے لفظ کو ہم مفرد کہتے ہیں، مفرد لفظ یا سادہ لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بارے میں ہم کچھ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں۔ دوستو جیسے دیکھیے، یہاں پر ہم نے ایک یہ بنا دیا ہے، اس کی جو الفاظ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں آلموسٹ ہم نے یہاں پہ اس کو جو ہے لکھ دیا تاکہ ہم اس کو تفصیل سے تھوڑا اس پر ڈسکس کر سکیں۔ جیسے دیکھیے، حروف کے مجموعے کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لفظ۔ اب لفظ کی ایک قسم ہو جائے گی مفرد، یعنی وہ لفظ جو اکیلا ہو، اکیلا اور اکیلا معنی دیتا ہو، ہے نا، تو یہ مفرد لفظ کہلائے گا۔ اسی طرح سے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے ہوں گے تو ہم ان کو مرکب کہیں گے۔ پھر مرکب کی دو قسم ہو جائے گی، مرکب ناقص۔ اگر یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے جو مجموعے ہیں ان سے اگر کوئی مکمل ایک سینس یا مکمل معنی سمجھ میں آ رہا ہو، ہے نا، جملے جیسا، تو پھر وہ مرکب تام ہوگا، اسی کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے ہیں لیکن ان سے ایک پورا جملے کے جیسا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ٹھیک، آگے دیکھیے پھر مرکب ناقص کی قسمیں کیا ہیں۔ مرکب ناقص کے یہ درجہ ذیل قسمیں ہیں، جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب عطفی حرف عطف والا، مرکب جاری یعنی حرف جار والا، جس میں جیسے گھر میں، چھت پر، تو اس طرح کی جو ترکیب ہوتی ہے تو یہ مرکب جاری ہے، حرف جار اس کے اندر ہے۔ اسی طرح سے مرکب اشاری، مرکب امتزاجی، ہے نا، اور آگے ادھر مرکب موضوع، یہ مرکب موضوع اور مرکب تابع محمل، یہ تمام قسمیں ہیں کس کی؟ مرکب ناقص کی۔ تفصیلاً ہم اگلے اسی ویڈیوز کے اندر ہم آگے اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آپ جو ہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ کنٹینیو رہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آگے مرکب تام۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ یا تو خبریہ ہوگا یا جملہ یا تو انشائیہ ہوگا۔ جملہ خبریہ کیا ہے، انشائیہ کیا، دیکھتے ہیں آگے۔ پھر اسی طرح سے جملہ خبریہ کی دو قسم ہو جائے گی، جملہ اسمیہ۔ یہ دیکھ لیجیے یہاں پر تھوڑا سا مسٹیک ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ دو قسمیں ہیں جملے کی۔ آگے دیکھیے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کے اندر وہ طرح تمام جملے آتے ہیں جس کے اندر کوئی ندا ہو، جیسے اے خالد یہاں آؤ، تو جو اے کر کے جو آپ بلاتے ہیں ندا ہوا۔ یا اسی طرح سے کسی جملے کے اندر جو آپ کسی سے عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو جملے ہوں گے وہ تنبیہ کرنے والے، امر نہیں، کسی کام کو کرنے یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دینا، تعجب، استفہام، تمنا، یہ تمام طرح کے جو جملے ہوں گے، یہ تمام طرح کے جملے کیا کہلاتے ہیں؟ جملہ انشائیہ کے اندر آتے ہیں، اور یہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد
مرکب کی دو قسمیں، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب تام کی پھر مرکب ناقص کی کچھ قسمیں ہیں، پھر مرکب تام کی کچھ قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. پھر جملہ انشائیہ کی بھی کچھ قسمیں ہیں. تو اس پورے کو اگر آپ ایک دو چار مرتبہ سمجھ کر کے پڑھ لیں تو جو جملے سے متعلق اور الفاظ سے متعلق جو سوال ہو سکتے ہیں ممکنہ، اس طرح کے امتحان میں آپ آسان سے سارے سوال کو حل کر پائیں گے. تو میری کوشش یہی ہے کہ ایک سوال کو لوں اور ایک سوال کی مدد سے اس کے ذیل میں جو دیگر معلومات ہیں ان تمام کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر دیں، جمع کر دیں، تاکہ ایک سوال کی مدد سے ہم اس طرح کے دسیوں سوال کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو مفرد یا سادہ لفظ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اس سوال کے اندر پوچھا گیا ہے. دیکھیں اس کے اندر دو تین پوائنٹس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ایسے الفاظ جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ کہ وہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو. ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا. جیسے ایک لفظ مسکرانا ایک مصدر ہے، اسی سے بنا ہے مسکراہٹ، مسکرانے والا. تو یہ مسکراہٹ جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، یہ مشتق ہے. ٹھیک ہے، یہ مسکرانا سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو. دوسرا، سابقے یا لاحقے لگا کر جوڑ کر نہ بنایا گیا اسے، کیونکہ جب ہی جوڑ کے بنے گا وہ مرکب ہو جائے گا. تو مشتق نہ ہو اور کسی سابقے یا لاحقے سے لگا کر نہ بنایا گیا ہو. مزید یہ کہ وہ اکیلا ہو اور اپنا معنی پورا بتا رہا ہو. تو ایسے لفظ کو ہم سادہ اور مفرد لفظ کہتے ہیں. یہی یہاں پر دیا گیا ہے کہ سادہ اور مفرد لفظ ہے جو اس سوال کے اندر پوچھا گیا. ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو مفرد کا لفظ آ رہا ہے، یہ مفرد اور جمع جو ہوتا ہے، جس کو ہم واحد اور جمع بھی کہتے ہیں، اس کو بعض دفعہ ہم مفرد اور جمع بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ مفرد واحد جمع والا مفرد نہیں ہے. یہ مفرد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مفرد اکیلا یا کسی لفظ سے نکلا ہوا مشتق یا ایک سے زیادہ لفظوں سے بنا ہوا مرکب. تو یہ مفرد جو ہے مفرد مشتق اور مرکب کے بالمقابل یہاں پہ استعمال ہوا ہے، واحد جمع والا مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو یہ ہو گیا مفرد اور سادہ لفظ جو ہم نے دیکھا. آگے دیکھتے ہیں. اب ہم نے مفرد لفظ کو تو ذکر کر دیا. دیکھتے ہیں مفرد کے بعد کیا تھا؟ مرکب. مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو آپ نے جوڑا تو وہ ایک مرکب بن گیا. اب مرکب سے یا تو آپ کو مکمل معنی و مفہوم سمجھ میں آ جائے گا ایک جملے کی طرح، تو وہ مرکب تام ہے اور اسی کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ان مرکب سے یا اس مرکب سے بالکل جملے کی طرح مکمل معنی و مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا تو اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. مرکب تام. مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مرکب کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب تام کو. ٹھیک ہے، مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ ہے. تو مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریہ، یہ ہے جملہ خبریہ، اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ کے اندر ندا، عرض کرنا یا درخواست کرنا، تنبیہ، امر نہیں، تعجب، استفہام وغیرہ جملہ انشائیہ کے اندر آتے ہیں. آگے دیکھیے اس کے اندر. ہاں، مرکب کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب کیا ہوتا ہے اور مرکب کی قسمیں کیا ہیں اور پھر ان کے اقسام کو ہم صحیح سے سمجھ پائیں. دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بتا رہے تھے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا جو مجموعہ ہے اس سے اگر ایک پورا جملہ وہ بن جا رہا ہے اور جملے جیسی پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جا رہی ہے تو اس کو تو ہم مرکب تام کہتے ہیں اور اسی کا نام جملہ بھی ہے. ٹھیک ہے، دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مرکب ہے، جو اس سے جملے جیسی وہ مکمل جملہ نہیں بن پا رہا ہے، جملے جیسی بات اس میں نہیں آ پا رہی ہے، جملہ جیسا مفہوم سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. تو مرکب ناقص کی تعریف کیا ہو جائے گی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے پوری بات نہ سمجھ میں آ سکے، مرکب ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مرکب ناقص کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کا مطلب کہ ایک لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کی جائے. جیسے آپ جو کہتے ہیں میرا گھر، خالد کا بھائی، ٹھیک ہے، اس کے ابو، تو یہ سب جو ہیں یہ مرکب اضافی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، انہیں ہم مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں ایک لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یعنی جس میں ہم
مرکب توصیفی یہ ہو جائے گا کہ ایک لفظ کی صفت بیان کر دی جائے، کوئی ایک لفظ، جیسے اچھا لڑکا، نئی کاپی، تو کاپی اس کی ایک صفت بیان کر دی گئی، اچھا اس کی ایک صفت بیان کر دی گئی، لڑکا اس کی ایک صفت بیان کر دیا گیا، اچھا لڑکا، تو یہ اچھا لڑکا، خوبصورت لڑکی، نئی کاپی، نیا گھر، پرانا گھر، تو یہ سب جو مرکب ہے یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ مرکب عددی کے اندر آ جائے گا عدد، ہے نا، عدد کو ملا کر کے کوئی لفظ مرکب بنایا جائے، جیسے 2 کاپی، ہے نا، 1 لڑکا، 5 بچے، تو یہ جو عدد والا جو مرکب ہے یہ مرکب عددی کہلائے گا۔ مرکب عطفی کیا ہوتا ہے کہ جس میں 2 لفظ کو مرکب کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے، کس سے؟ حرف عطف اور یا واو کے ذریعے، ہے نا، جیسے کہتے ہیں میں اور تم، لڑکا اور لڑکی، مرد و زن، ہے نا، تو یہ اس طریقے سے واو یا اور اس طرح کے جو حرف عطف ہوتے ہیں ان کی مدد سے جو 2 لفظ کو جوڑ کر مرکب بنایا جاتا ہے ان کو ہم مرکب عطفی کہتے ہیں۔ مرکب جاری کیا ہے؟ مرکب جاری کی مثال آ گیا کہ جیسے ایک حرف ہو، اس کے ساتھ ایک حرف جر میں ایک لفظ ہو، اس کے ساتھ ایک حرف جر کو جوڑ دیا جائے اور اس کو وہ ایک مرکب بن جائے، جیسے گھر میں، تو میں جو ہے حرف جر ہے، اسی طریقے سے دروازے پر، ہے نا، چھت پر، تو یہ تمام جو مثالیں ہیں آپ کو یہ مرکب جاری کی ہے۔ اب مرکب اشاری جس کے اندر اسم اشارہ کو ملا کر کے کسی لفظ کے ساتھ اسم اشارہ جوڑ کر کے مرکب بنایا جائے، جیسے یہ گھر، وہ گھر، ہے نا، یہ لڑکا، وہ لڑکا، یہ لڑکے، وہ سب لڑکے، ہے نا، تو یہ جو ہے آپ کو مرکب اشاری کی مثالیں ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے مرکب امتزاجی کیا ہے؟ امتزاج کا معنی آتا ہے ملانا، ٹھیک ہے، تو دراصل اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کو ملا کر ایک لفظ بنا لیا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ بن جاتا ہے، 2 یا 2 الفاظ کو اس طریقے سے ملا لیا جائے کہ وہ دونوں مل کر کے بالکل ایک علم بن جاتے ہیں، ایک نام بن جاتا ہے اور وہ ایک لفظ کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ نام ہے راشد، اقبال، تو راشد الگ ہے اور اقبال الگ ہے، دونوں کو ملا کر کے ایک نام بنا لیا گیا، یہ کسی ایک انسان کا نام ہے راشد اقبال، ٹھیک ہے، عمران خان، الہ آباد، تو اس طریقے سے 2 الفاظ یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک مجموعہ جو ایک علم مل جائے، وہ بالکل اس طرح سے مل جائے، ہاں، کہ وہ ایک علم بن جائے، ایک نام کے طور پہ کام کرنے لگے۔ ہاں لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ مرکب امتزاجی کے اندر بیچ میں واو نہیں آتا ہے، اگر وہ واو لگا کر کے اگر بنایا گیا تو پھر وہ مرکب امتزاجی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ تو عطف ہو جائے گا، جیسے حامد و خالد، تو واو آ گیا بیچ میں تو وہ تو عطف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا دیکھیں مرکب موضوع کیا ہے؟ مرکب موضوع کا مطلب یہ ہے موضوع اور مہمل، ٹھیک ہے، موضوع مہمل، اگر دیکھیں ہم تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ کی دراصل معنی کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ مل گیا تھوڑا سا، چلیے، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بتا سکتے ہیں کیا کیا ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہے موضوع، ایک لفظ موضوع، موضوع کو ہم ایسے بھی یہ بھی لکھ سکتے ہیں با معنی، یعنی اگر جو کوئی حروف کا ایک مجموعہ ہے جسے ہم لفظ کہتے ہیں، تو اگر اس کا ایک معنی ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ بامعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 2 حروف یا 2 سے زیادہ حروف کا کچھ ایسا مجموعہ ہو جس کا کوئی مفہوم ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو، اس کو ہم بولتے ہیں محمل یا بے معنی۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم نے لکھا موضوع، تو اب اگر ہم بولیں گے پانی، ایک لفظ ہم نے بولا پانی، تو پانی بولتے ہی ہمارے اور آپ کے تمام کے ذہن میں ایک مفہوم تو آیا ہوا نا کہ پانی کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، پانی، تو یہ ایک لفظ موضوع ہے جس کا ایک معنی ہے، لیکن اسی کے جیسے ہم بولتے ہیں وانی، پانی کے ساتھ وانی بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں، پانی وانی دے دو، ہے نا، تو یہ وانی جو ایک لفظ ہے حروف کا مجموعہ تو ہے لیکن یہ اس بامعنی نہیں، یہ محمل لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ محمل لفظ ہے، تو یہ ہے موضوع کا مطلب ہوتا ہے بامعنی لفظ، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہاں پر مرکب موضوع کا مطلب یہ ہوا کہ 2 بامعنی لفظوں کا مجموعہ، 2 لفظ کو جوڑ کر کے بنایا جا رہا ہے لیکن وہ دونوں کے دونوں بامعنی ہونے چاہیے، تو ایسا مرکب جو ہوتا ہے وہ مرکب موضوع کہلاتا ہے، جیسے زور زبردستی، پاک صاف، چال ڈھال،
دونوں کا معنی ہے، چال کا بھی مطلب ہے اپنا اور ڈھال کا بھی ایک الگ معنی ہے، صاف اور پاک دونوں کا الگ الگ معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زور زبردستی یا پاک صاف یا چال ڈھال جو ہے یہ مثال ہے آپ کو کسی کی مرکب موضوع کی. لیکن پھر یہاں پہ دھیان رکھیں گے کہ مرکب موضوع جو بنایا جا رہا ہے دو الفاظ کو اس طریقے سے ملایا جا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، پاک و صاف نہیں بول رہے ہیں، پاک صاف بول رہے ہیں. تو پاک صاف جو ہے یہ مرکب موضوع ہے. پاک و صاف ہے نا، صبح و شام جو بولیں گے تو یہ مرکب موضوع نہیں ہوگا، یہ تو عطف ہو گیا، صبح اور شام دونوں کو ملا کر کے عطف کر کے آپ نے ایک جملہ بول دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، تو یہ مرکب موضوع ہو گیا. آگے اسی طرح ایک اور قسم مرکب تابع محمل، یعنی ایک ایسا مرکب جو کسی محمل لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، ایک بامعنی لفظ کے ساتھ ایک محمل لفظ کا مجموعہ، دو لفظ کا ایک مجموعہ ہے جس میں سے ایک مرکب ہے ایک محمل ہے. تو ایسے مرکب کا مرکب تابع محمل کہتے ہیں، یعنی ایسا مرکب جو کسی محمل کا تابع ہے، محمل کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ موٹ، پانی وانی، سودا سلف، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آپ مرکب کی کچھ قسمیں ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ مرکب کی کون کون سی قسمیں ہم نے بتائیں، پڑھ لی ہیں. چند قسمیں دیکھ لیں یہاں پر. مثال کے طور پہ سوال ہے یہ کہ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ یہ کتنے قسمیں ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ چند حروف کا مجموعہ یا تو مفرد ہوگا، ٹھیک ہے، اور چند الفاظ کا مجموعہ یا تو مرکب ہوگا. لفظ اپنے بناوٹ کے اعتبار سے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. تو بناوٹ کے اعتبار سے ہم اس کو مفرد اور مرکب بھی کہہ سکتے ہیں. معنی کے اعتبار سے اگر لفظ کی تقسیم دیکھیں تو ہم اس کو موضوع یا محمل میں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی بتائیں کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھ لیں مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں. تو مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ، ٹھیک ہے؟ آگے یہ میں نے سوال کی شکل میں لیا، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھ سکیں کہ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور جملہ انشائیہ کیا ہے؟ تو جملہ انشائیہ جو ہے وہ ندا، عرض، تنبیہ، امر، نہیں، تعجب، استفہام، ہے نا، تعجب، استفہام اور ندا وغیرہ کے جو جملے ہوتے ہیں ان تمام جملوں کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جیسے صبح تم مارکیٹ چلے جانا، بازار چلے جانا، تو یہ جو چلے جانا یہ فعل امر ہے، تو یہ جملہ انشائیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ کاش ایسا ہوتا کہ میں دہلی جا سکتا، مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے. تو یہ جو کاش والا جملہ ہے یہ آپ کو جو ہے جملہ انشائیہ ہے. ہاں، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا، یہ جملہ استفہامیہ، یہ بھی انشائیہ ہے. تو اس طریقے کی تمام چیزیں انشائیہ کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیے کہ مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں. تو مرکب ناقص کی قسمیں ہم نے بتائی آپ کو یہاں پر کہ مرکب اضافی جس میں اضافت ہو، مرکب توصیفی جس میں صفت موصوف ہو، مرکب عددی جس میں عدد کا ذکر ہو، جیسے 2 کلو گیہوں، 4 کلو باجرہ، یہ. اور مرکب عطفی جو ہے آپ کو حرف عطف کے ذریعے جو جوڑا جائے، جیسے میں اور تم، لڑکا اور لڑکی، بچے اور بوڑھے، ہے نا، اور کے ذریعے یا واو کے ذریعے جو جوڑا جاتا ہے. ہم مرکب جاری کیا ہے جس کے اندر حرف جار ہو، میں، پر، سے، ہے نا، گھر سے، چھت پر، در. ہاں، تو اس طرح کے جو مرکب ہوتے ہیں مرکب جاری ہوتے ہیں. پھر آگے مرکب اشاری، مرکب امتزاجی ہم نے بتایا. کیا بتایا مرکب امتزاجی؟ کہ دو بامعنی لفظ کو اس طرح سے جوڑ دیا جائے کہ وہ ایک لفظ بن جائے. جیسے الہ آباد مرکب امتزاجی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرکب موضوع، مرکب موضوع ہم نے بتایا کہ ایسا دو بامعنی الفاظ جوڑ دیا جائے. جب دو بامعنی الفاظ کو جوڑ کر کے ایک مرکب بنتا ہے تو وہ مرکب موضوع کہلاتا ہے، جن میں دونوں کو دونوں الفاظ بامعنی ہوتے ہیں. اور مرکب تابع محمل ایسے مرکب جس کے اندر ایک بامعنی لفظ جو ہے کسی دوسرے محمل لفظ کے ساتھ جوڑ کر کے ایک مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جو ہے مرکب کو ہم مرکب تابع محمل کہتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے یہ چیزیں ہم نے سیکھی. آگے کا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ ذیل میں سے مشتق لفظ کون ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ سادہ یعنی مفرد، مشتق اور مرکب.
تو مشتق کے ضمن میں اب یہاں پہ دیکھیے نیک، نیک جو ہے ایک سادہ سا لفظ ہے، ایک لفظ ہے جو کسی اور لفظ سے نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور تو یہ نیک تو مشتق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دانش دیکھ لیجیے، کسی کا نام ہے بڑا، ٹھیک ہے، اور مسکراہٹ، تو یہاں پہ جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے مسکراہٹ۔ کیوں کہتے اس لیے کہ مسکراہٹ نہ دراصل مسکرانا مصدر ہے، اس سے بنا ہے۔ مشتق کسی کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن کوئی اور لفظ اس سے نہ نکلے، ٹھیک ہے، یہ کسی مصدر سے نکلا ہے تو اس لیے اس کو مشتق کہتے ہیں۔ جیسے لکھنا سے ہے نا، لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا، ہے نا، یہ سب مشتق، یا لکھائی، یہ مسکرانے سے مسکراہٹ، یہ تمام جو ہے مشتق کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشتق وہ ہے جو مصدر سے نکلا ہو، ایسا لفظ یعنی ایسے اسم جو کسی مصدر سے نکل کر آیا ہو، نکلا ہو، تو اسے ہم مشتق کہتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ لکھ رکھا ہے، ایک سوال ہے کہ ساخت کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، جملے کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں ساخت کے لحاظ سے؟ تو ساخت کے لحاظ سے ہم نے لفظ کی کتنی قسمیں دیکھی تھیں؟ 2 قسمیں، مفرد اور مرکب، کہ جس طریقے سے ایک لفظ یا تو مفرد ہو سکتا ہے نا، لفظ کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب، تو جملے کی بھی ساخت کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے 2۔ کیا کیا ہیں ساخت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں کیا کیا ہیں؟ چلیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد جملہ، دوسرا مرکب جملہ۔ مفرد جملہ کیا ہوتا ہے؟ تو مفرد جملہ جس میں ایک مسند اور ایک مسند الیہ ہو، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا یا خبر ہو، یا فعل یا فاعل۔ جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل فاعل ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا تو مبتدا خبر ہوگا، ہے نا، تو خیر مبتدا خبر سے بنا ہوا جملہ ہو یا فعل فاعل سے ملا ہوا بنا ہو، جو بھی ہو ایک ہی ہونا چاہیے، ایک فعل اور ایک فاعل، یعنی مختصر سا جملہ، تو ایسے جملے کو ہم مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، احمد ایک لڑکا ہے، تو احمد ہو گیا مبتدا اور ایک لڑکا ہے یہ خبر ہے، تو یہ ایک جملہ ہے جسے ہم مفرد جملہ کہہ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے دوسرا مثال دیکھ لیجئے کہ میں لکھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ لکھ رہا ہوں، تو میں ہو گیا فاعل اور لکھ رہا ہوں یہ پورا فعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ۔ تو ایسا جملہ جو ایک فعل فاعل یا ایک مبتدا اور خبر سے مل کر کے بنا ہوا ہو تو اس کو جملہ مفرد کہتے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے دوسرا مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملے مل کر کے ایک مفہوم ادا کریں۔ اب ایک مفرد جملہ تو سمجھ میں آیا، اب 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملے مل کر کے ایک مفہوم کو ادا کریں، تو ایسے جملے کو ہم مرکب جملہ کہتے ہیں، چونکہ ایک سے زیادہ جملے سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ، اگر تم پاس نہیں ہوگے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی، ایگزام میں پاس ہونا ہے نا، تو اگر تم پاس نہیں ہوگے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی، تو ابھی ایک جملہ ہے، اگر تم پاس نہیں ہوگے تو میری ساری محنت برباد ہو جائے گی، یہ 2 جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو جملے مل کر کے مرکب جملہ مرکب ہے یا مرکب جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جملہ کی مثال ہے۔ تو اس صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ ساخت کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی جب مفرد جملہ اور مرکب جملہ ساخت کے اعتبار سے ہم نے اس کی بات کی ہے، تو ہم تفصیلاً اس کو دیکھ لیں ابھی یہیں پر، تاکہ جملے سے متعلق اور بھی جو سوالات ہوں ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ دیکھ لیجئے، اب اس کو سمجھ لیجئے یہیں پہ کہ مرکب جملے کی جب بات کی تو پھر مرکب کی بھی 2 قسمیں ہو جائیں گے۔ ایک مرکب ہوتا ہے جملہ مطلق، مرکب جملے کی قسمیں، پہلی قسم ہے جملہ مطلق اور دوسری قسم ہے جملہ تابع، ٹھیک ہے۔ اب جملہ مطلق کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ جملے ایک دوسرے سے ملے لیکن وہ ایک دوسرے کے تابع نہ ہوں، یعنی 2 اس طرح کے جملے ہوں کہ آپ نے 2 جملوں کو ملا کر کے ایک بڑا سا جملہ مرکب جملہ بنایا، لیکن دونوں جملے ایسا ہے کہ اگر دونوں جملے کو آپ جس بھی حرف سے ملائیں، حرف عطف سے جس حرف سے بھی ملائیں، اگر ان کو بیچ سے ہٹا دیں تو دونوں جملہ اپنا معنی الگ الگ دے گا، دونوں میں سے کوئی بھی جملہ ایک دوسرے پہ منحصر یا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو میں نے یہ جملہ کہا کہ میں آیا اور وہ گیا، اگر ہم اس لفظ کو ہٹا دیں اور الگ الگ بولیں میں آیا پھر وہ گیا، دونوں جملے سے اپنا اپنا مفہوم ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جو جملہ ہوتا ہے، اس مرکب جملہ ہوتا ہے، اس کو ہم جملہ مطلق کہتے ہیں۔ اب مزید یہ دیکھیے کہ جملہ مطلق کی 4 اور قسمیں ہیں، جملہ مطلق کے 4 اور قسمیں ہیں، جملہ جمع، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ
اور جملہ معللہ. ٹھیک ہے، ہم ان کو ابھی اسی ویڈیو میں کنٹینیو کر رہے ہیں، اور تاکہ آپ اس کو تفصیلاً ایک ہی جگہ سمجھ لیں، اس سے متعلق جو بھی معلومات ہیں، تاکہ آگے آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. چلیے ٹھیک ہے، دیکھیے یہ وہی سوال ہے. ہم نے کیا کیا اب تک ڈسکس کیا؟ جملہ مفرد، جملہ مرکب. جملہ مرکب کی قسم کیا کیا ہیں؟ جملہ مطلق پہلے قسم، اور دوسری قسم جملہ تابع. جملہ مطلق کی کیا قسم تھی؟ جملہ مطلق کی ہم نے قسمیں لکھی ہیں یہاں پہ: جملہ جمع، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ اور معللہ. اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو دو سے تین مرتبہ صرف اس طرح سے بول دیں: جمع، تردیدیہ، استدراکیہ اور معللہ. یہ تمام جملے کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جملہ مطلق کے. اچھا، جملہ تابع کیا ہوتا ہے؟ جملہ مطلق یہ تھا کہ دو مرکب جملہ ہے، لیکن دونوں کے دونوں جملے آپس میں ایک دوسرے آزاد ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن جملہ تابع کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ جملہ مرکب کی جو دوسری قسم ہے جملہ تابع، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مرکب جملہ تابع جو ہے، اگر ان میں سے ایک جملہ کو ہٹا دیا جائے تو دوسرا جملہ اپنا معنی پورا نہیں بتا پائے گا. خیر، جملہ تابع ہم اس کی تعریف آگے دیکھتے ہیں، ہے نا، اسی ویڈیو کے اندر. جملہ تابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ اسمیہ، جملہ وصفیہ اور جملہ تمیزیہ. یہ تین قسمیں ہیں. چلیے آگے تفصیلاً دیکھتے ہیں کیا ہے. جملہ مطلق کی تین قسمیں. جملہ جمع. جملہ جمع کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ، میں آیا اور وہ گیا، وہ کام کرتا رہا پھر وہ چلا گیا. تو یہ جو بیچ میں اور آیا ہے یا اسی طریقے سے پھر آیا ہے، تو یا پھر یا واو، اس طرح کے حروف کی مدد سے جب ہم دو جملوں کو جوڑتے ہیں تو ایسے جملے جو ہوتے ہیں وہ جملہ جمع کہلاتے ہیں. یعنی ان میں سے دونوں کے دونوں جملے آزاد ہوتے ہیں اپنے آپ معنی ادا کرنے میں، ایک دوسرے پہ منحصر نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں. صرف ایک حرف عطف واو یا اور یا پھر جیسے حروف کی مدد سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے یہ ہم نے دو مثالیں لیں، تو یہ جملہ جمع کی مثال ہے. امید ہے کہ آپ کو جملہ جمع سمجھ میں آیا ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جملہ تردیدیہ کیا ہوتا ہے. یہ دو جملے کو معنی کے اعتبار سے جدا کر دیتا ہے. معنی کے اعتبار سے جدا کر دیتا ہے. دو جملے لائیں گے تو ایک جملے کا معنی کچھ اور دوسرے جملے کا معنی کچھ اور ہو جائے گا. دونوں جملے کا معنی الگ الگ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ، مجھے گھر آنے دو یا مجھ سے بات کرو. یہاں پہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، مجھے گھر آنے دو یا مجھ سے بات کرو. یعنی دونوں کام میں سے کوئی ایک کر لو. اگر تم نے یہ کر لیا تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر آنے دو تو پھر کیا بات. تو یہ ایک طریقے سے معنی کے اعتبار سے دونوں جملوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. اور یہ عموماً یا اس طریقے سے یا ہو گیا یا کہ ہو گیا یا ورنہ، نہیں تو، خواہ، چاہے نہ اور نہ، ان تمام طرح کے حروف کے استعمال سے بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک دوسری مثال دیکھیے، تم نے کچھ سیکھا بھی کہ نہیں. تو یہ کہ دو جملے کو سیکھ رہا ہے، جوڑ رہا ہے. اصل کیا ہوا یہ کہ تم نے کچھ سیکھا بھی کہ نہیں سیکھا، ہے نا. یہ پورا جملہ اس طریقے سے ہے. تو یہ کہ جو ہے دو جملے کو جوڑ رہا ہے، اور اس طرح کا جو جملہ مرکب ہوتا ہے وہ جملہ تردیدیہ کہلاتا ہے نا. نہ خود گیا نہ مجھے جانے دیا، نہ ڈیش 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 نہ، چاہے بھی سے بھی اسی طریقے سے یہ جملے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جملہ تردیدیہ ہے. تو جملہ جمع اور جملہ تردیدیہ. آگے دیکھتے ہیں جملہ استدراکیہ. جملہ استدراکیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو بیانات باہم مقابل ہوتے ہیں. یعنی ایک بیان کو دوسرے بیان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں دو بیانات کا باہم تقابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مقابل کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ لفظ تقابل. خیر، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. باہم تقابل ہوتا ہے جس میں دوسرا بیان جو ہے کیا کرے گا؟ پہلے بیان کیا تو مخالفت کرے گا، دوسرا بیان جو پہلے بیان کے مخالف ہوگا، یا دوسرا بیان جو پہلے بیان کو مقید کر دے گا، محدود کر دے گا اس کے معنی کو. ٹھیک ہے، یہ دوسرے معنی کو مقید ہے، محدود کر دے گا. تیسرا کام یہ کر سکتا ہے کہ دوسرا بیان جو یہ پہلے بیان کے معنی کی توسیع کرے گا. مثال کے طور پہ اب جملہ دیکھیں، وہ تو بہت خوبصورت ہے مگر مجھے پسند نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ مگر سے جو آپ نے جملے کو جوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے جملے کی جو تعریف کی تھی دوسرا جملہ اس کے مخالف ہے، بہت خوبصورت ہے.
مگر مجھے پسند نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مخالفت والی ہے، یعنی پہلا جملہ جو دوسرا جملہ جو ہے پہلے جملے کی مخالفت کر رہا ہے، کا مخالف ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ دوست تو اچھا ہے پر مصیبت پہ کام نہیں آتا. ایک جملہ ہے پر سے ہم نے اس دو جملے کو جوڑا ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو دوسرا والا جملہ ہے نا، پر مصیبت پہ کام نہیں آتا، اس نے کیا کیا، پہلے والے جملے کو مقید کر دیا، محدود کر دیا کہ دوست تو بہت اچھا ہے، ایسے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب مصیبت آئے گی تب آپ کے وہ کام آئے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا کام ہوتا ہے اس کا کہ وہ دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے کو مقید یا محدود کر دیتا ہے. تیسرا، ایک جان کیا 100 جان ہو تو وہ بھی تم پر نچھاور ہے. تو کے ذریعے ہم نے کیا کیا ہے، اس دو جملے کو جوڑا ہے. اب اس میں کیا کر رہا ہے کہ یہ والا جو جملہ ہے تو وہ بھی تم پر نچھاور ہے، یہ بعد والا جو جملہ ہے، یہ بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی توسیع کر رہا ہے، اس کے مفہوم کو اور پھیلا رہا ہے نا. ایک جان کیا ہے 100 جان ہو تو بھی وہ تم پر نچھاور ہے. تو یہ دراصل جو جملہ استدراکیہ ہوتا ہے، اس کا اس میں دو بیانات کو ایک دوسرے کے مقابل لایا جاتا ہے، اور دوسرا والا بیان جو ہے یہ 3 کام کرتا ہے. یا تو پہلے والے جملے بیان کے یا پہلے والے جملے کے بالکل مخالف ہوگا، یا پہلے والے بیان کو یہ مقید یا محدود کر دے گا اس کے مفہوم کو، یا پہلے والے بیان کے مفہوم کو یہ توسیع کرے گا، انہیں اس کے مفہوم کو اور پھیلا دے گا، اس کے مفہوم کو اور زیادہ مطلب توسیع کر دے گا. ہاں، استدراک کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیا جاتے ہیں؟ لیکن، پر، مگر، سو، بلکہ وغیرہ حروف جو ہیں جو استدراک کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آگے دیکھیے، جملہ معللہ. معللہ تعلیل سے بنا ہوا ایک لفظ ہے. اس میں ایک جملہ جو ہے، اس میں جملے کا ایک جز دوسرے جز کی علت بیان کرتا ہے. جملہ ہے دو، مطلب مرکب جملہ ہے نا، تو جو ایک جملہ ہوگا وہ دوسرے جملے کا کی علت یا اس کی توجیہ یا اس کی وجہ بیان کرے گا. تو ایسے جملے کو ہم جملہ معللہ کہتے ہیں. جیسے وہ میرا دوست ہے کیونکہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو یہ جو ہم نے یہ جملہ بولا یہاں پہ، کیونکہ والا جو جملہ ہے، کیونکہ کے ذریعے جو ہم نے میرے دوست ہونے، اس کو میرا دوست ہونے کی وجہ بتائی کہ میں نے اس کو دوست کیوں بنایا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اس طریقے سے جو علت بیان کی جاتی ہے تو اس ایسے جملے کو ہم جملہ معللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ معللہ کی میں کون کون سی کے حروف استعمال کیا جاتے ہیں؟ کیونکہ، اس لیے کہ، اس واسطے کے، لہٰذا. یہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی مدد سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جملہ معللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے جملہ مطلق کی قسمیں دیکھیں، جملہ جمع، ٹھیک ہے، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ اور جملہ معللہ. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ تابع. جملہ تابع دوسری قسم ہے، ایک تھا جملہ مطلق اور دوسرا تھا جملہ تابع. جملہ تابع کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ جملے ایک دوسرے سے ملیں اور ایک جملہ دوسرے جملے کے تابع ہو. ٹھیک ہے، اب اصل جملہ کو جملہ خاص کہتے ہیں، یعنی ایک جملہ ہے جو کہ اصل ہے، اس کو ہم جملہ خاص کہتے ہیں، ہے نا، وہ جو ہے تابع بھی نہیں ہوتا ہے. دوسرا ماتحت جملہ کو جملہ تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو جملہ ہوگا تو جملے سے ایک جملہ جو دوسرے جملے کے تابع ہوگا، یعنی جو جملہ خاص ہوگا اگر اس جملے کو آپ نکال لیں گے الگ، ہے نا، تو وہ اپنا معنی پھر بھی ادا کرے گا، اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو جملہ تابع ہوگا اس کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے دوسرے جملہ خاص کی ضرورت ہوگی. جملہ خاص سے ملے بغیر وہ اپنا معنی پورا نہیں کرے گا. چلیے جیسے مثال دیکھتے ہیں. میں نے ایک جملہ بولا، میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. اب ہم نے تو اس جملے کو کے ساتھ جوڑ دیا ایسے کہ خدا ایک ہے، تو یہ تو جملہ تابع ہو گیا. اور یہ والا جو جملہ ہے میرا ایمان ہے، یہ جملہ خاص ہے. آپ اس جملے سے الگ کر کے صرف آپ اتنا بولو کہ میرا ایمان ہے، تو بھی معنی مفہوم ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے الگ صرف اتنا بولو کہ خدا ایک ہے، تو اس سے مفہوم ادا نہیں ہوگا. کہ خدا ایک ہے سے ایک الجھن سا پیدا ہوگا، سمجھ میں آئے گا کچھ تو مسنگ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس جملے کو ہم بولتے ہیں جملہ تابع. ٹھیک ہے، چلیے اب یہ جو جملہ تابع ہوتا ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں. جملہ تابع کی کتنے قسمیں ہیں؟ جملہ تابع کی قسم اس اعتبار سے ہے کہ یہ جملہ تابع یعنی کہ کے بعد والا جو جملہ ہے یہ پہلے والے جملے سے کس طریقے سے جڑ رہا ہے، کس طریقے سے اس کا ربط ہے نا. تو اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، یا اسمیہ، یا وصفیہ، یا تمیزیہ. دیکھیے اب جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ یعنی جملہ تابع اسمیہ. جملہ
جملہ تابع اسمیہ. تو جملہ اسمیہ سے مراد ایسا جملہ ہے جو بجائے خود ایک اسم کے کام کرے، یعنی یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہاں پر کیا کرے گا، ایک اسم کے طور پہ کام کرے گا، اور جملے کی ترکیب میں بجائے ایک اسم کے ہو. جیسے اسی مثال میں دیکھیں، میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو. ٹھیک ہے، اب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، میں نے کہا، کیا کہا، یہ پورا جو ملنا ہے نا، جاؤ اپنا کام کرو، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، یہ والا جو ہم نے اوپر مثال لیا ہے، اس میں کہ کے بعد والا جو یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دراصل میرا ایمان جو کہ مبتدا ہے اور ہے اس میں خبر ہے. تو میرا ایمان ہے، تو ایمان جو مبتدا ہے اس کا بدل ہے. آپ کا ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ خدا ایک ہے، تو خدا کا ایک ہونا. تو یہ کہ کے بعد والا جو پورا جملہ ہے یہ دراصل میرا جو مبتدا ہے، مبتدا کا بدل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جملہ تابع کے اندر اسمیہ کی ابتدا ہی کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو جملہ مرکب جملہ اسمیہ ہوگا وہ آپ کو کے سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی جو سے بھی شروع ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جو بھی کہ کی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ یا تو پہلے جملے یعنی جملہ خاص کے فعل سے تعلق رکھتا ہوگا. اب اگر پہلا والا جملہ فعلیہ ہے تو اس کے فعل سے تعلق رکھے گا، یعنی اس کا پورا مفعول واقع ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے اس مبتدا کا بدل ہو سکتا ہے. جیسا کہ میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، ہم نے اس کے اندر بتایا کہ میرا ایمان مبتدا ہے، تو اور کہ خدا ایک ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ کیا ہے، اس کا بدل واقع ہو رہا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کا تعلق جو ہے پہلے جملے سے، جو کہ جملہ آپ کا جملہ اسمیہ ہو تو اس کے خبر سے، پہلے جملے کی خبر سے اس کے متعلق ہوگا، یا پہلے جملے کے فعل کا مفعول بن رہا ہوگا. تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ یہاں پر جو ہے، جملہ اسمیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا جملہ مل کر کے بطور اسم جو ہے استعمال ہو رہا ہوگا اس مرکب جملہ کے اندر. ٹھیک ہے. یہ جو تابع ہے، جملہ تابع ہے، تو یہ تو پورا جملہ تابع جو ہے یہ ایک اسم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا. یہ یا تو کہیں پر اسم بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسم کیا بن سکتا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر پہلے والا جو جملہ خاص ہے اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اسم کے بدلے میں سے یہ بدل ہو سکتا ہے. اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کا وہ مفعول بن سکتا ہے. تو اس طریقے سے اسم کی جگہ پر یہ استعمال ہو رہا ہوگا پورے جملے کے اندر. ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیں کہ جملہ وصفیہ کیا ہے. جملہ وصفیہ میں وہ جملہ جو وصف کا کام دے اور خاص جملہ کے کسی لفظ فقرے کی تعریف کرے تو اسے ہم جملہ وصفیہ کہتے ہیں. یعنی ہے تو وہ جملہ تابع، لیکن وہ جملہ تابع جملہ خاص کے کسی لفظ کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے لیے بطور صفت کام کر رہا ہے. تو ایسے جملوں کو ہم جملہ وصفیہ کہیں گے. جملہ تابع کی ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں، یہ دھیان رکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر اس نے انہی لڑکوں کے نام پکارے جو کتاب میں درج تھے. تو اب یہ جو جملہ ہے جو کتاب میں درج تھے یہ کیا کر رہا ہے، یہ جو جملہ تابع ہے جو کے بعد استعمال ہوا ہے نا، جو یہ جملہ تابع ہے. اور یہ جو پورا جملہ مل کر کے جو نام کی جو نام ہے، یہ انہی لڑکوں کے نام پکارے، یہ لفظ نام جو ہے نا اس کی تعریف بیان کرے. کن کے نام؟ جن کے نام کتاب میں درج تھے. تو یہ پورا جملہ جو ہے جو کتاب میں درج تھے، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ آپ کو جملہ وصفیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ آگے دیکھیں جملہ وصفیہ میں کیا ہوگا. جملہ وصفیہ کی پہچان یہ ہے کہ جملہ وصفیہ جو ہوگا اس کے اندر آپ کو ضمائر موصولہ یا اس میں جو ضمائر اشارہ ہوتے ہیں، جو اشارہ ہوتا ہے وہ تو ضمائر موصولہ یا ضمیر اشارہ یہ استعمال ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو اس کے جواب ہوں گے اس دوسرے جملے کے اندر بھی ایک ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں اس کے اندر، ایک تو ضمیر آئے گا اس کے جواب کے اندر، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے جملہ وصفیہ کے اندر کوئی نہ کوئی اسم موصول ہے نا، ضمائر موصول یا ضمیر اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات خاص کر نظم وغیرہ میں وہ ضمیر کو محذوف بھی کر دیا جاتا ہے، محذوف بھی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے کہ جو مجھ پہ گزرا ہے تم کیا جانو. تو یہاں پہ جو مجھ پہ گزرا ہے تو یہ تو جو ہوگی آپ کو اسم موصول، ضمائر موصول ہو گیا نا، ضمیر موصولہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آ گیا اس کے جواب میں وہ کیا ہے، اسم ہے.
ٹھیک ہے، تو جو مجھ پہ گزرا ہے، پہلے والے جملے کے اندر جو اس میں ضمیر موصول آ گیا اور اگلے والے جملے کے اندر وہ ہے، تو ہم اس کو وہ کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے اس مثال کے اندر جو مجھ پہ گزرا تم کیا جانو، ایسے بولتے ہیں ہم، وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ضمائر استفہامیہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ کو ضمائر استفہامیہ بھی جملہ وصفیہ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں جملہ وصفیہ کے طور پر، ٹھیک ہے، جیسے کون ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر اس غریب کی مدد کرتا ہے، تو یہ کون ہے، یہ جو ہے پورا جملہ اسمیہ ہے، ہاں، اس غریب کی مدد کرتا ہے تو جملہ خاص ہو گیا، اور کون ہے جو اس غریب کی مدد کرتا، پیٹ کاٹ کر مدد کرتا ہے، یہ آپ کو جو ہے جملہ وصفیہ ہے۔ اس جملہ وصفیہ کے اندر جو ہے ضمائر موصولہ نہیں، اس میں اشارہ نہیں، بلکہ ضمائر استفہامیہ کا استعمال ہوا ہے، ضمائر استفہامیہ کا استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ ضمائر استفہامیہ کا استعمال ہوا ہے جملہ وصفیہ بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ اعتماد کر سکوں، تو یہ جو کہ کے بعد والا جو جملہ ہے نا، یہ کہ بھی استعمال ہوا ہے آپ کو جوڑنے کے لیے، یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کر سکوں، یہ پورا جو ہے جملہ وصفیہ ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ دراصل کہ اس پہ اعتماد کر سکوں، یہ جو آدمی ہے اس کی صفت ہی تو بیان کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ جملہ وصفیہ کی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہی بتایا گیا اس کے اندر کہ جملہ وصفیہ تابع، جملہ تابع کی جو دوسری قسم ہے جملہ وصفیہ، وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا جملہ تابع وہ پچھلے والے جملے کے کسی لفظ یا کسی فقرے کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو، ہے نا، تو جملہ وصفیہ ہو جائے گا۔ یہ آگے جملہ تمیزیہ دیکھیں کیا ہے۔ جملہ تمیزیہ یہ ہے کہ یہ جملہ خاص کر خبر کے وقت اور مقام یا علت کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ خاص کر خبر کے وقت، مقام یا علت کی تعریف کرتا ہے، یا کسی دوسری تمیز کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تمیزیہ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ دراصل یہ متعلق فعل کی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جملہ تمیزیہ ہوتا ہے یہ کسی فعل کے متعلق کی طرح کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم جملہ تمیزیہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اس فعل یعنی ایک طریقے سے جملہ تابع جو ہوگا، یہ پہلے والے جملے کے اندر جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے متعلق کے طور پہ کام کرے گا، یا تو تمیزیہ یا تو وقت کے بارے میں بتائے گا یا زمان کے بارے میں بتائے گا، تو اس اعتبار سے جب یہ تمیز ہے تو پھر اس کی تین قسمیں اور ہو جاتی ہے۔ جملہ تمیزیہ زمانی، جس میں وہ زمانے کے بارے میں بتائے گا، جس میں کہ آپ جب، تب، تک، جس وقت، اس وقت، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جس سے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے جملہ تمیزیہ مکانی، جس میں جہاں، جدھر، ہاں، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جس سے مکان کے بارے میں پتہ چلے، جگہ کے بارے میں پتہ چلے، جہاں وہ جاتا ہے وہاں تم بھی جاتے ہو، ہے نا، یہ جو ہے ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ تمبھا ہو گیا یہ، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لیں گے، تم بھی جاتے ہو، تو یہ جہاں، تو یہ کیا ہے؟ تمیز ہے، جہاں وہ جاتا ہے وہاں، جہاں وہ جاتا ہے تم بھی جاتے ہو، تو تم بھی جاتے ہو یہ تو جملہ خاص ہو گیا، اور جہاں وہ جاتا ہے تو یہ جہاں، یہ والا جو جملہ ہو گیا یہ کیا، جہاں وہ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ والا جملہ جو ہو گیا آپ کو یہ جملہ وصفیہ ہو گیا، اور جملہ وصفیہ کی جملہ تمیزیہ ہو گیا، وصفیہ نہیں، وصف تھوڑی بتا رہا ہے، یہ تو جانے کی کیا بتا رہا ہے، مکان، جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے نا، تو جہاں وہ جاتا وہاں تم بھی جاتے ہو، تو یہ جو ہے آپ کو جملہ تمیزیہ مکانی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگلا ہے کہ جملہ تمیزیہ طوریہ، طور بمعنی طریقہ، یعنی یہ جملہ جو ہے نا، جملہ خاص جو ہے اس کے طور طریقے کو بتائے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جملہ جو ہے آپ کو جملہ تمیزیہ طوریہ کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے اندر کیا کیا استعمال ہوتا ہے، جوں جوں، جیسے جیسے وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ مجھ پر مہربانی فرمایا کرتے ہیں ویسے اس پر بھی نظر کرم رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو اب کبھی کبھی یہ ویسے استعمال کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں، اس پر بھی نظر کرم رکھیے گا، یہ ہوگا جملہ خاص، ٹھیک ہے، جیسے آپ مجھ پر رکھا کرتے تھے، تو جیسے کا لفظ، تو یہ والا جو ہے جیسے، یہ بتا رہا ہے آپ کو کیا طور اور طریقہ، ہے نا، کیسے آپ نظر رکھیں گے، تو طور، تو یہ جملہ تمیزیہ طوریہ ہو گیا۔ جیسے اور دیکھ لیں، مرض بڑھتا گیا، جو جوں دوا کی، تو یہ جو جوں کا جو لفظ ہے یہ بھی بتا رہا ہے طور اور طریقے کو، تو اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ آپ کے
جملہ تمیزیہ کہلاتے ہیں، اور یہ جو جملہ تمیزیہ ہے یا جملہ وصفیہ ہے یا اسی طریقے سے جملہ تو یہ تین قسمیں ہیں آپ کے کس کی؟ جملہ تابع کی، ٹھیک ہے. اور جملہ تمیزیہ کی پھر تین قسم ہو جائے گی، جملہ تمیزیہ زمانی، جملہ تمیزیہ مکانی، جملہ تمیزیہ طوریہ. تو یہ ہم نے جملے کے بارے میں چیزیں دیکھ لی ہیں. جب اب یہ دیکھ لیجیے، اب کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اس سے متعلق آج کے لیے، اور ہم پھر اس کو یہیں روک دیں گے آج کے لیے. مثال کے طور پر آج ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا؟ ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ مرکب جملے کی کتنے قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھئی مفرد اور مرکب کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں. تو مرکب کی دو قسمیں ہیں، مطلق اور مرکب. مرکب کی جملہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جملہ مطلق اور جملہ تابع، ٹھیک ہے. جملہ مطلق کی کتنے قسم ہیں؟ جملہ مطلق کی چار قسم ہم نے پڑھی ہے، جملہ جمع، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ اور جملہ معللہ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جملہ تابع کی کتنی قسم ہیں؟ جملہ اسمیہ، جملہ وصفیہ اور جملہ تمیزیہ. اور اب آپ جو ہے ان تمام سوالوں کو پڑھیں اور کمنٹس کے اندر بتائیں کہ یہ کس طرح کے جملے ہیں. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت پیارا ہے. یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال ہے، میں نے اسے معاف کر دیا لیکن اس نے آج تک معاف نہیں کیا. یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ وہ کھیل بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ اس نے آج کچھ لکھا یا نہیں. یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ ٹھیک ہے. ان تمام جملوں کو دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں اور پھر اپنے کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی. جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، خیال رکھیں، اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے دوستو، چلیے آگے ملتے ہیں جلدی کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.